حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی آپ ایمان نہیں لے کے آئے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو ایک دن آپ شکار کے لیے اپنے گھر سے جنگل کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو آپ جب وہاں پہ موجود نہیں تھے تو ابو جہل نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کی اور لڑائی کی۔ ابو جہل وہ بدبخت ہے کہ جس نے اپنی ساری زندگی حضور کی مخالفت کے اندر اور حضور سید دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے کے اندر گزاری ہے۔ وہ جسمانی طور پہ بھی آپ کو تنگ کرتا تھا اور لفاظی اور کلام کے ساتھ بھی آپ کو تکلیف پہنچاتا تھا۔ تو جب امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جب شام کو واپس پلٹ کے آئے تو لوگوں نے آپ سے یہ کہا کہ آپ کی عدم موجودگی کے اندر آج ابو جہل نے حضور کو بڑا ستایا اور اس نے حضور سید دو عالم کی بارگاہ کے اندر بہت گستاخیاں کی، گالم گلوچ کی، آپ کو بڑا تنگ کیا۔ آپ ابھی گھر کے اندر نہیں آئے تھے کہ راستے کے اندر آپ کو یہ خبر مل گئی کہ آپ کے بھتیجے کو ابو جہل نے بڑا ستایا ہے، اور آج دن کے اندر انہوں نے جو ہے وہ ابو جہل نے بڑی مخالفت کی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی تک حضرت امیر حمزہ آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ وہی تیر جو آپ نے ہاتھ میں پکڑا تھا وہ تیر لے کے آپ جو ہے وہ ابو جہل کے گھر چلے گئے، اور ابو جہل سے کہنے لگے کہ ابو جہل مجھے یہ پتہ چلا ہے، اسے سید الوادی کہا جاتا تھا، وہ وہاں کا سردار تھا، ابو الحکم اسے کہا جاتا تھا، کہ اے ابو جہل مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ آج تو نے میرے بھتیجے محمد بن عبداللہ کے ساتھ گستاخی کی ہے، لڑائی جھگڑا کیا ہے اور تو نے اس کو ستایا ہے۔ تو ابو جہل نے آگے سے یہ جواب دیا کہ اے امیر حمزہ، میرا اور تیرا یہ مشترکہ مسئلہ ہے، ہمارا مذہب ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے، ہمارے خدا ایک ہیں، ہم ایک جیسے خداؤں کی پوجا کرتے ہیں۔ جس بھتیجے کا تو ذکر کرتا ہے تجھے بھی اس بات کا بخوبی علم ہے کہ وہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے معبودان کی جو ہے وہ گستاخیاں کرتا ہے۔ تو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کو اللہ نے زندہ فرمایا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے سے جواب یہ عطا کرتے ہیں کہ اے ابو جہل مجھے یہ بتا کہ واقعی وہ درست کہتا ہے کہ جن پتھروں کو ہم خود تراشتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، یہ ہمارے خدا کس طرح ہو سکتے ہیں؟ ہم جاتے ہیں جنگل سے کوئی پتھر اٹھاتے ہیں، بازار سے کوئی پتھر اٹھاتے ہیں، اسے خود اپنے ہاتھوں سے تیار کرتے ہیں، تیار کر کے پھر ہم اسے اپنا خدا جو ہے وہ بنا لیتے ہیں۔ تیری عقل کام کرتی ہے، وہ جو کہتا ہے وہ صحیح کہتا ہے کہ یہ ہمارے خدا کس طرح ہو سکتے ہیں۔ ابو جہل نے آگے سے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئی جواب نہیں عطا فرمایا۔ تو جب ابو جہل کے اس گفتگو کے بعد حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ واپس پلٹ کے آئے تو رب کائنات نے آپ پہ کرم فرمایا اور آپ کو کلمہ نصیب فرمایا۔ آپ نے کلمہ پڑھا تو کلمہ پڑھنے کے بعد لوگوں نے یہ کہا کہ کلمہ تو امیر حمزہ نے پڑھ لیا ہے، لیکن کلمہ پڑھنے کا انہیں کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ابو جہل بھی اسی خاندان سے ہے، یہ بھی اسی خاندان سے ہے، ابو جہل بھی اسی قبیلے کا فرد ہے، امیر حمزہ بھی اسی قبیلے کے فرد ہیں، رشتہ داری کے اندر بھی یہ محمد بن عبداللہ کے قریبی رشتہ دار ہیں، لہٰذا اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ تو رب کائنات نے وہاں پہ قرآن حکیم کی آیت مبارکہ نازل فرمائی اور فرمایا کہ اومن کانا میتن فاحییناہ وجعلنا لہ نورا، کہ لوگوں ابو جہل اور امیر حمزہ آپس میں برابر کس طرح ہو سکتے ہیں؟ اومن کانا میتن، اس سے پہلے تو امیر حمزہ بھی ایک چلتا پھرتا لاشا تھا، لیکن فاحییناہ، ہم نے اس کو زندگی عطا فرمائی۔ اب جس زندگی کا اللہ قرآن کے اندر ذکر فرما رہا ہے اور جس موت کا اللہ قرآن کے اندر ذکر فرما رہا ہے، وہ بظاہر چلنے اور پھرنے کا نام زندگی نہیں رکھا، بلکہ اللہ نے آگے فرمایا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، ہم نے امیر حمزہ کے دل کو اپنی معرفت کے نور کے لیے کھول دیا ہے۔ اس نے ہماری معرفت حاصل کر کے محمد عربی کا کلمہ پڑھ کے اب اس نے اس دین کو قبول کر لیا ہے،
وہ پہلے تو مردہ تھا، اب اس کے دل کے اندر جو ہم نے نور داخل فرمایا ہے، اس نور کی وجہ سے فَأَحْيَيْنَهُ، ہم نے اس کو زندگی عطا فرما دی ہے۔ اب یہاں سے یہ پتہ چلا کہ بظاہر ایک زندگی وہ ہے جس کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ انسان چل رہا ہے، پھر رہا ہے، اس کی سانسیں چل رہی ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ زندہ ہے۔ ایک زندگی وہ ہے کہ جس کو اللہ قرآن کے اندر بیان فرماتا ہے کہ اے انسان، تیری زندگی کا تعلق صرف سانسوں کے ساتھ نہیں ہے، اگر تیرا دل اللہ کے ذکر سے آباد ہے، اگر تیرا دل اللہ کی یاد کے ساتھ اس دل کے اندر اللہ کی معرفت کا نور موجود ہے، تو پھر تو اپنے آپ کو زندوں کے اندر شمار کر۔ لیکن اگر تیرا دل مر چکا ہے تو پھر تو اپنے آپ کو زندوں کے اندر شمار نہ کر۔ بظاہر وہ زندگی تجھے تو زندگی لگ رہی ہے، لیکن تو ایک چلتا پھرتا لاشا ہے جس کے اندر زندگی کی کوئی حقیقت موجود نہیں ہے۔ اب یہاں پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو وصیت فرمائی، اور وصیت یہ فرمائی، آپ نے فرمایا لا تکسر الضحک کا، کہ آپ جو ہے وہ کثرت کے ساتھ نہ ہنسا کریں۔ حضور کی سنت مبارکہ تھی کہ آپ ہنسا نہیں کرتے تھے بلکہ آپ مسکرایا کرتے تھے، اور صحابہ یہ فرماتے ہیں کہ حضور کو ہنستا ہوا تو ہم نے کبھی سنا نہیں، حضور کے چہرے کی طرف ہم نے کبھی غور سے دیکھا نہیں، توجہ سے دیکھا نہیں۔ ہم حضور کی مجلس کے اندر بیٹھا کرتے تھے سر جھکا کے، اور حضور ہمارا مشاہدہ فرمایا کرتے تھے، ہم حضور کا چہرہ جو ہے وہ دیکھنے کی تاب نہیں رکھتے تھے، لیکن جب کسی بات کے اوپر در و دیوار روشن ہو جاتے، در و دیوار کے اندر ایک نور جھلکنا شروع ہو جاتا، تو ہمیں اس وقت یہ اندازہ ہوتا تھا کہ آقا کریم مسکرا رہے ہیں۔ حضور کے مسکرانے کی وجہ سے آپ کے دندان مبارک سے جو نور نکلتا تھا، اس نور کی وجہ سے وہ ساری جگہ روشن ہو جایا کرتی تھی۔ ہم صرف حضور کے مسکرانے کو نہیں سنتے تھے، آپ کے ہنسنے کو نہیں سنتے تھے، بلکہ آپ کے مسکرانے کی وجہ سے وہاں پہ جو ایک نور پھیل جاتا تھا، نور کا ایک وہاں پہ جو ایک سایہ تن جاتا تھا، ہمیں اس سے یہ محسوس ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی مسکرا رہے ہیں، اور آپ نے اپنے دندان مبارک کو ظاہر فرمایا۔ آقا کریم نے فرمایا کہ وَلَا تُكْسِرُ الضِّحْكَ، کثرت کے ساتھ نہ ہنسا کرو، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، اس لیے کہ کثرت کے ساتھ ہنسنا یہ انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے، انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اب انسان کا دل مردہ ہو جائے تو انسان بظاہر، ہم تو کہتے ہیں انسان کا دل مر جائے تو انسان زندہ کیسے رہتا ہے، لیکن جہاں حدیث مبارکہ کے اندر جس موت کو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، وہ موت وہی موت ہے کہ جس موت کے اندر اللہ کی یاد سے انسان غافل ہو جاتا ہے، اللہ کے ذکر سے انسان غافل ہو جاتا ہے، اللہ کی معرفت سے انسان کا دل غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پھر اس کی وجہ سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور جب انسان کا دل مردہ ہو جائے تو وہ دل اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اور بظاہر وہ زندہ دکھائی دیتا ہے لیکن حقیقت میں وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ حضرت حکیم لقمان اپنے بیٹے کو وصیت فرماتے ہیں۔ آپ نے وصیت فرمائی اور اپنے بیٹے سے کہا کہ یا بنیا اجلس بالعلماء، کوشش کیا کر کے اہل علم کی بارگاہ کے اندر بیٹھا کر، اپنے آپ کو اہل علم کے ساتھ بیٹھا کر، وَحَازِمْهُمْ بِرُكْبَتِكَ، اور ان کے سامنے اپنے گھٹنے یعنی زانوئے تلمس طے کیا کر۔ آپ نے آگے بڑی پیاری بات عطا فرمائی، آپ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْقُلُوبَ بِنُورِ الْحِكْمَةِ كَمَا يُحْيِي الْأَرْضَ بِبَابِلِ الْمَطَرِ۔ اللہ کے نبی کی حدیث مبارکہ بھی اس پہ موجود ہے۔ حکیم لقمان اپنے بیٹے کو وصیت فرماتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا علماء اور اہل علم کی مجلس کے اندر بیٹھا کر، اس لیے کہ اہل علم کی مجلس کے اندر بیٹھنے کی وجہ سے اللہ انسان کے دل کو زندہ فرماتا ہے، اور زندہ کس طرح فرماتا ہے؟ بنور الحکمت، اپنی حکمت کا نور اس کے دل کے اندر داخل کر کے اللہ انسان کے دل کو زندہ فرماتا ہے۔ کما یحیی الارض بوابل المطر، جس طرح اللہ موسلا دار بارش کے ساتھ مردہ زمین کو زندہ فرماتا ہے، اسی طرح اللہ انسان کے دل کو زندگی عطا فرماتا ہے۔ اب یہ جو زندگی اللہ عطا فرماتا ہے، یہ زندگی دل کی زندگی، اللہ کے ذکر سے دل زندہ ہوتا ہے، اللہ کی عبادت سے انسان کا دل زندہ ہوتا ہے،
اور جب انسان اس مقام پہ چلا جاتا ہے تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں من عامل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، جو بھی شخص اعمال صالحہ کرتا ہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، ہم اسے ہمیشہ کی پاکیزہ زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ حضور کے صحابہ ایک جگہ پہ خیمہ لگا کے وہاں رات گزارنے کے لیے رکتے ہیں سفر کے اندر۔ رات کا جب وقت آتا ہے تو کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز آتی ہے، اور اونچی آواز میں کوئی شخص جو ہے وہ سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہے۔ آپ اٹھے اور کہا کہ یار یہاں سے آواز آ رہی ہے، کوئی اور شخص بھی یہاں ہمارے علاوہ موجود ہے۔ ساری جگہ تلاش کی، کوئی ادھر گیا کوئی ادھر گیا، ساری جگہ تلاش کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ بظاہر کوئی شخص ہمیں دکھائی نہیں دے رہا کہ جو یہاں پہ بیٹھا ہو اور اللہ کے قرآن کی سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہو۔ انہوں نے وہاں خیمے کے اندر واپس آ کے ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یار یہاں پہ ایک قبر موجود ہے اور اس قبر کے اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ ہم نے تو گھروں کو حالت زندگی کے اندر قبریں بنایا ہوا ہے، اور جو لوگ اللہ کے قرآن سے محبت کرتے ہیں وہ قبر کے اندر بھی چلے جائیں تو ان کی قبریں بھی قبر نہیں رہتی، بلکہ وہاں پہ بھی اللہ اپنا نور جاری فرما دیتا ہے۔ ہم جن گھروں کے اندر رہتے ہیں ہمارے گھر قبریں ہیں، ہم در حقیقت میں قبروں کے اندر رہتے ہیں۔ کہ جس گھر کے اوپر اللہ کی رحمتوں کا نزول نہ ہو، اللہ کے قرآن کی تلاوت نہ ہو، اس گھر کے اندر نماز نہ پڑھی جاتی ہو، اس گھر کے اندر اللہ کا ذکر نہ ہو، میرے بھائی اس گھر کو آپ زندہ گھر کہہ سکتے ہیں؟ وہ تو ایک قبر کی مانند ہے کہ جس گھر کے اندر سے اللہ کے قرآن کی تلاوت نہ سنائی دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اس قبر کے اندر سے جو ہم نے کان لگا کے سنا تو زیر زبر کی بھی غلطی نہیں، بلکہ پوری کی پوری سورہ ملک جو ہے وہ اونچی آواز کے اندر پڑھنے والا قاری پڑھ رہا ہے۔ ہم نے آ کے حضور کی بارگاہ کے اندر یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ بڑا عجیب معاملہ ہم نے دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا معاملہ دیکھا؟ کہا ہم جنگل کے اندر ایک جگہ خیمہ لگا کے رات گزار رہے تھے تو بہت اونچی آواز کے اندر ہمیں سورہ ملک قرآن کے پڑھنے کی تلاوت سنائی دی۔ ہم نے بہت تلاش کیا لیکن کوئی شخص ہمیں وہاں بظاہر قرآن پڑھنے والا دکھائی نہیں دیا، تو ایک قبر تھی وہاں پہ، اس کے علاوہ کوئی شخص ہمیں وہاں پہ نظر نہیں آیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص زندگی کے اندر رات کے وقت سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے، جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو یہ قبر کے اندر ہر وقت اس کے ساتھ رفیقہ بن کے رہتی ہے، اس سے عذاب کو دور کرتی ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ ہر وقت اس کی قبر کے اوپر اپنی انوار و تجلیات کو نازل فرماتا ہے۔ یار یہاں پہ وہ بدبخت انسان ہے کہ جس کو اللہ نے یہ زندگی عطا فرمائی ہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کرے، آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اللہ کرے اگلا جمعہ میں مکہ شریف میں پڑھوں، خدا کرے مجھے بھی اللہ۔ وہ پچھلے دنوں ایک کبوتر بڑا آیا تھا جی، اس نے کبوتر نے وہاں پہ سجدہ کیا تھا حرم شریف کے اندر، تو بہت سارے لوگوں نے، میرے دو دوست ایسے بھی ہیں جاننے والے جنہوں نے کہا جی دیکھیں جی یہ کبوتر بڑا نیک ہے، یہ وہاں پہ سجدے کر رہا ہے۔ میں نے کہا کبوتر کے اوپر سجدہ لازم نہیں ہے، اگر یہ کبوتر ہو کے بھی سجدے کر رہا ہے تو ہمیں بندہ ہو کے تو سجدہ کرنا چاہیے۔ کبوتر کی تو ہم تعریف کرتے ہیں، کبوتر کے لیے تو ہم بڑی جو ہے وہ محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کرے ہم جا کے حرم کے اندر فجر کی نماز پڑھیں۔ میرے بھائی فجر کی نماز حرم کے اندر وہی پڑھے گا جو اپنے محلے کی مسجد کے اندر پڑھے گا۔ قبر کے اندر بھی قرآن اسی کو نفع عطا فرمائے گا جو زندگی کے اندر قرآن پڑھے گا۔ ہمارا باپ مر جائے، ماں مر جائے، بہن مر جائے، بھائی مر جائے، مدرسے کے بچوں کو بلاؤ، کس لیے؟ باپ مر گیا ہے، اس کی قبر پہ بٹھا کے ہم نے قرآن پڑھانا ہے۔ اگر یہ بالکل ہم کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، جہاں پہ قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی آ کے پڑھے تو اس کے پڑھنے کی وجہ سے قبر والے کے اوپر انوار و تجلیات نازل ہوتی ہے۔ آپ خود اندازہ کریں کہ اگر قبر والا قبر کے اندر خود قرآن پڑھنا شروع کر دے تو رب اس کے اوپر اپنی کتنی رحمتیں نازل فرمائے گا۔ تو پھر یہاں پہ کوئی ایسا شخص جو دنیا کے اندر زندہ ہے تو قرآن نہیں پڑھتا، کیا وہ مر کے قرآن پڑھے گا؟ نہیں، جو زندہ ہے پڑھ رہا ہے، رب مرنے کے بعد بھی اسے موقع دیتا ہے۔ جب تو زندہ تھا تو پڑھا کرتا تھا۔ زندگی کا مالک الذی خلق الموت والحیات، میں ہی ہوں زندگی اور موت کا مالک، لے یہاں پہ میں تجھے دوسری زندگی عطا کر رہا ہو، اب یہاں پہ بیٹھ کے پھر اسی طرح قرآن کی تلاوت کو کیا کر، رحمتیں بھی برستی رہیں گی۔ یہ دل کا پاک کرنا انسان کے لیے بڑا ضروری ہے۔
ہمارے دل ناپاک ہیں منافقت کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے، بہت ساری بیماریاں ہیں روحانی جو ہمارے دلوں کو لگ جاتی ہیں۔ آپ نے دودھ لینا ہے، گندا برتن آپ اٹھائیں، یہ کل ہی آپ تجربہ کریں، آج یہ تجربہ کریں، اس برتن کے اندر گوبر لگائیں، صحیح گندا کریں، میلا کریں، گوبر شوبر لگائیں، 150-200 روپیہ لے کے آپ دودھ بیچنے والے کے پاس وہ گندا برتن لے کے جائیں۔ دودھ بیچنے والے بھی اللہ رحم کرے، اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ وہ ایک دوست کہنے لگا کہ ایک گوالے نے نا پانی ملایا دودھ کے اندر، پانی ملا کے بیٹھ کے پھر پانی پینے لگا۔ تو میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا بیٹھ کے پانی پینا یہ سنت ہے۔ دودھ میں پانی ملا کے پھر بیٹھ کے پانی پینے لگا۔ تو میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتا ہے بیٹھ کے پانی پینا کیا ہے؟ سنت ہے۔ اب اسے بیٹھ کے پانی پینے کا تو پتہ ہے، وہ سنت سمجھ رہا ہے، لیکن جہاں اس کا اپنا نقصان ہے، ظاہری فائدہ ہے، وہاں اسے پتہ بھی ہے کہ ملاوٹ جائز نہیں، پھر بھی وہ کر رہا ہے۔ اب گندا برتن لے کے دودھ والے کے پاس جائے، اسے کہیں یار یہ 150 روپے کا دودھ ڈال دے اس میں، وہ کہے گا نہیں یار تیرا برتن نہیں صحیح۔ آپ کہیں نہیں میں کتے کے لیے لے کے جا رہا ہوں، گھر میں بلیاں رکھی ہیں یار کون سا ہے بلی کے لیے لے کے جا رہا ہوں، وہ کہے گا نہیں اچھا اس طرح کرتے ہیں میں شاپر میں ڈال دیتا ہوں۔ آپ کہیں یار پیسے میرے، برتن میرا، کتا میرا، لے کے میں نے جانا ہے، تو اس کے اندر ڈال کیوں نہیں رہے؟ وہ پتہ ہے آگے سے کیا جواب دے گا؟ کہے گا تیرا برتن بہت گندا ہے، میرا دل نہیں کرتا کہ یہ دودھ اس کے اندر ڈال دو۔ یار ایک عام بندے کا دل نہیں کرتا کہ برتن گندا ہو اس کے اندر وہ دودھ ڈالے، تو کیا رب انسان کا دل ناپاک ہو تو کیا اس دل کے اندر رب اپنا نور ڈال سکتا ہے؟ کیا رب اس دل کے اوپر اپنی انوار و تجلیات نازل کر سکتا ہے؟ پھر کیوں ہم دعاؤں کے اندر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں؟ پھر کیوں ہم رب سے اپنی جھوٹی توقعات قائم کر کے بیٹھ جاتے ہیں؟ دل کو جب بندہ پاک کرتا ہے تو جب برتن صاف ہو جائے، رب پھر بندہ نہ بھی مانگے تو رب فرماتا ہے یار اس کا برتن اتنا صاف ہے، دل کرتا ہے کہ اپنی محبت اس کے اندر ڈال دوں، اس کے اندر ڈال دوں اپنی محبت، اس کا دل بڑا پاک ہے۔ اس لیے دل پاک ہو تو سب کچھ پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔